جمعہ ہے۔ ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کی اصطلاح مشہور ہے۔ یہ اصطلاح کوئی سنت میں نہیں ہے، یہ ہماری علاقائی اصطلاح ہے۔ جمعۃ الوداع کی اصطلاح بس جیسے دوسرے جمعے ہیں ایسے یہ جمعہ ہے، البتہ چونکہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان منہ پھیر کر جا رہا ہے، آخری گھڑیاں ہیں اس کی، تو اس لیے بابرکت بھی ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے نے ہمیں جو پیغام دیے ہیں ان پیغامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رمضان اس لیے بھیجا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ تو جب تقوی اندر اتر جاتا ہے پھر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو پھر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں تقوی کو ایک ایسی چیز بنا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بڑا ولی ہوگا، بڑا بزرگ ہوگا، جی وہ تقوی والا ہے، جی ہم کہاں تقوی والے ہیں۔ تقوی تو اتنی آسان سی شے ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تقوی کیا ہے تو آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنا بہترین تقوی ہے۔ جو آدمی بھی گناہوں سے بچ جائے بس یہ سب سے بڑا متقی آدمی ہے۔ آگے درجات کہ آپ جتنا گوڑ اتنا میٹھا، آپ نفل پڑھاتے جائیں، تلاوت پڑھاتے جائیں، عبادتیں پڑھاتے جائیں، درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ بہترین تقوی ہے، یہ زبان نبوت سے صادر ہوا ہے۔ گناہ سے بچنا تو عام سا کام ہے، آدمی بھلا ایک تہجد نہ پڑھے، ایک اشراق نہ پڑھے، لیکن فرض نماز پڑھے، فرض روزے رکھے، معاملات شریعت کے مطابق کرے، معاشرت شریعت کے مطابق کرے، بس گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا رہے، یہ تقوی والا ہے۔ یہ کون زیادہ نہیں؟ اس کو چیک کریں۔ اگر آدمی گناہوں سے بچ کے چل رہا ہے تو بس یہ تقوی والا ہے۔ اور جب تقوی زندگی میں اتر جاتا ہے، اب دیکھو رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم تقوی اختیار کر لیں، یعنی آج سے نیت کریں کہ ہم روزے جو زندگی میں رہ گئے ان کی قضا کریں گے، اور نمازیں جو رہ گئیں قضا کریں گے، آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، معاملات شریعت کے مطابق رکھیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ وہ لمبی تسبیح آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ تقوی اندر آ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کہتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، رب کو ناراض نہیں کرتا، اللہ اس کی ہر الجھن کو سلجھن میں بدل دیتا ہے، ساری رکاوٹیں اس کی ہٹا دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کی پریشانیوں میں خود کفیل ہو جاتا ہے، خود میرا رب آ کر کفالت کرتا ہے۔ رب ساتھ ہو تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کا انعام ہے کہ تقوی والے کو اللہ بڑی عمدہ روزی دیتا ہے۔ تو ہم تقوی پر آ جائیں، دنیا کی پریشانیاں اللہ دور کرے گا۔ اور دوسرا وقت تھوڑا ہے میرا عزیز بھائیو، 1 گھنٹہ ہے ٹوٹل تقریباً، لیکن ہم یہاں سے کوئی پیغام لے کر جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، تقوی والی زندگی پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے اس کی کفالت کرنے، خود آ جاتا ہے اس کو سنبھالنے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، پھر دنیا کا کوئی دکھ نہیں ہے، پھر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ رب اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگوں یہ بات پلے باندھو، رب تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں کا دوست بن جاتا ہے۔ اور تیسرا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں
भाइयों, फिर खुदा भी मिला, विसाले सनम भी, इधर के भी रहे उधर के भी, और जिंदगियों में तकवा ना आया, यानी गुनाहों से बचना ना हुआ। फिर भला शोहरत हो, इज्जत हो, नाम हो, ओहदे हो, इख्तियारात हो, सब कुछ हो, लेकिन तकवा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़कर जिंदगी गुजारेगा, शरीयत पे नहीं चलेगा, भला दुनिया में जो इख्तियारात होंगे, लेकिन दिल का जीना तंग कर दूंगा, अंदर की घुटन पैदा कर दूंगा, इख्तियारात के बावजूद, वसाइल के बावजूद दिल का सुकून छीन लूंगा, दिल की जिंदगी उजड़ी हुई होगी। और अगर तकवा आ गया फिर हर हाल में ये पार है, फिर दुनिया भी इसी की और आखिरत भी इसी की। ये हमारा पहला आज का नुक्ता है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। हमने तकवे वाली जिंदगी गुजारनी है, फिर जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मौत के वक्त भी मजे होंगे। जब मौत का वक्त आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, कहते जो ले आओ, ये मेरा नेक बंदा था, गुनाहों से दूर रहता था, मेरी इताअत पे उतर आया था, आज क्या होगा, अब शुरू जो खुशखबरियां दो इसको। क्या खुशखबरियां दो? का गम न कर, कोई दुख न कर, तेरे लिए मैंने जन्नत तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो मेरा बंदा सारी जिंदगी मेरी शरीयत पे चलता रहा, मेरे दीन पे मुतमइन होकर चलता रहा, तो मेरा नेक बंदा था, इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, आजा मेरे पास, तो दुनिया में मुझ पे राजी रहा, आज मैं तुझ पे राजी हूँ। फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में आजा, फदखुली जन्नती, मैंने एक मेहमान खाना बनाया है जिसे मैंने जन्नत का नाम दिया है, तू भी उन्हीं में आ जा। जो भी मेरे अजीज भाइयों तकवे पे आ जाता है, दुनिया उसी की, आखिरत उसी की, और जो तकवे से हट जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है मन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, अगर शरीयत की जिंदगी से हट जाओगे तो जीना तंग कर दूंगा, दिल की दुनिया को उजाड़ के रख दूंगा, बेचैन होकर रहोगे, दुनिया भी हाथ से गई, आखिरत भी हाथ से गई। तो कभी भी अल्लाह को नाराज नहीं करना, उस अल्लाह को पाना है जो हमारा सब कुछ है, करता धरता है, फ़आलुल लिमा युरीद, उसके इरादे का नाम वजूद है। अल्लाह फरमाता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगों मेरी तरफ दौड़ लगो, दौड़ अल्लाह की तरफ। अगर दौड़े लग जाए, अल्लाह की दौड़े क्या? अल्लाह की तरफ दौड़ ये है कि जो कहे वो कर लो, जिससे रोके रुक लो, बस ये अल्लाह की तरफ दौड़ है। फ़फ़िर्रू इला अवामिरिल्लाह, तो अल्लाह की तरफ जो दौड़ लगाते हैं फिर क्या हो जाता है, फिर रब उनका हो जाता है। फिर मेरे अजीज भाइयों, मैं ऐसे अर्ज कर रहा था, दुनिया आखिरत अल्लाह बना देता है, हमें अल्लाह की धुन लग जाए, अल्लाह को राजी करने के जज्बे दिल में उड़ने लगे, अल्लाह से मोहब्बत होने लग जाए, अल्लाह से ताल्लुक बनाने के हम ख्वाहिशमंद हो जाएं। और अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा हन्नान और मन्नान है, बड़ा जल्दी मान जाता है, बड़ा जल्दी मान जाता है। किसी के आगे एक गलती करो तो को जी सर माजरत, जी ठीक है, दूसरी दफा गलती करो माजरत, अच्छा चलो ठीक है, तीसरी दफा करो तो कहता है मजाक बना रखा है, हर दफा कहा जाता है अब मैं रब को सुनना। मुस्लिम की हदीस है, जब कोई अल्लाह का बंदा गुनाह करता है, गुनहगार बंदा, और आकर कहता है रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह गुनाह हो गया है, हाथ जोड़े बैठा हूँ, माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है जा बंदा माफ कर दिया, कुछ दिनों बाद फिर गुनाह हो जाता है, फिर कहता है रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन आखरा, अल्लाह एक और गुनाह हो गया है, माफ फरमा दे। अल्लाह के आगे फिर झुक जाता है, तो फिर अल्लाह ताला माफ फरमा देता है कि बार बार मुझसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने में लगा हुआ है। जब तीसरी दफा गुनाह होता है और फिर कहता है कि अल्लाह फिर गुनाह हो गया, माफ कर दे। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है जाओ इसको कह दो जिंदगी भर के लिए जब भी मेरे दर पे आता रहेगा माफी पाता रहेगा। ये वो दर नहीं है जहां से ताने मिले, यहाँ गिरते रहो, पढ़ते रहो, मेरे आगे झुकते रहो, माफियां पाते रहो, अल्लाह के आगे मायूस नहीं होना। भला गुनाह हो जाए, नाकामी नजर आने लग जाए, कह रहे तो नाकाम हो गए, कोई नहीं, फिर उठ खड़े हो जाओ। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, पर कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। अल्लाह के साथ जोड़ के चलते रहो, मेरा रब कबूल करता रहता है, तो मेरे रब को पसंद है तो मेरे दर पे चल के आए। आज आखिरी जुमा है मेरे भाइयों, तौबा करके उठें, तौबा करके, अल्लाह बस आज से
میٹھی چیزوں کی لذت، میٹھے مشروبات کی لذت، دیکھنے کی لذت، میٹھی نیند کی لذت، ہم نے یہ لذتیں دیکھی ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کی لذت نہیں دیکھی۔ اس کے لیے آنکھوں کو جھکا لینا، اس کے لیے کانوں کو ہٹا لینا، اس کے لیے غصے کے وقت زبان کو بند کر کے منہ کو سی لینا، اور اس کے لیے سردیوں گرمیوں میں اٹھ کر مسجد کو چل دینا، کڑوے کسیلے بول سہ کر بھی چپ ہو جانا، کسی کی رشتہ دار کو آگے سے تانے نہ دینا، چپ کر کے سب کے ساتھ چلتے رہنا، رب راضی ہو جائے، پھر اللہ ایک نئی دنیا دیتا ہے، ایک نئی دنیا دیتا ہے جو دنیا اس دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ اندر کا ایک الگ جہان ہوتا ہے، پھر وہ پرسکون ہوتا ہے، پھر مرنے سے ڈر نہیں لگتا، موت اس کو تحفہ لگتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے گفٹ ہے، موت تو مومن کے لیے گفٹ ہے۔ ایک دفعہ مومن برکت دکھلا دے، گناہوں سے بچ دیں، رب کو راضی کرنا شروع کر دیں، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں، جس سے ہم نہ آشنا ہیں، جس سے ہم نہ آشنا ہیں۔ ہم نے گناہوں کی لذتیں دیکھی ہیں، ہم نے اطاعت کی لذت نہیں دیکھی، ہم نے خواہشیں پوری کرنے کی لذتیں دیکھی ہیں، ہم نے اللہ کے لیے خواہشوں کو توڑنے کی لذت نہیں دیکھی۔ جس دن وہ نصیب ہو گئی، اس دن دنیا جہان کی لذتیں ہیچ ہو جائیں گی، دنیا کا مال و متاع ہیچ ہو جائے گا، اس پوری دنیا اڑتی ہوئی خاک نظر آئے گی۔ جب اللہ کو سامنے رونے کی لذت نصیب ہو گئی، راتوں کو اٹھنے کی لذت نصیب ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنجر میں بہت بڑی سلطنت تھی، تو اس کی ایک ریاست تھی نیم روز، چھوٹی سی ریاست۔ تو سلطنت سنجر کے بادشاہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو خط لکھا، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی سلطنت نیم روز، ہمارے زبان میں اس کو صوبہ سمجھ لیں، کہ میں اپنے اس صوبے کی آمدنی آپ کے نام وقف کرنا چاہتا ہوں، پوری آمدنی آپ لے لیا کریں۔ اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، شیخ کا معتبر تھا، شیخ نے واپسی خط لکھا کہ آپ مجھے کس لیے دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے آپ کو خوشحالی نصیب ہو، سکون سے ذرا زندگی آپ گزار لیں۔ شیخ نے واپسی جواب لکھا، جواب تو فصیحانہ تھا لیکن میں تشریح بھی کر دوں گا۔ شیخ نے جواب میں لکھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی سلطنت آپ کو مبارک۔ اس فقیر کو نیم شب کی جو دولت حاصل ہے اس کے مقابلے میں نیم روز کی دولت ہیچ ہے۔ نیم شب کی دولت راتوں کو اٹھ کر آہیں بھرنا، راتوں کو اٹھ کر رونا، راتوں کو اٹھ کر تڑپنا، ہمیں یہ نصیب ہو گیا ہے۔ کہا یہ نیم شب ہے، اس کے سامنے تیری نیم روز کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہ جہان دیکھا نہیں ہے، ہم نے یہ جہان دیکھا نہیں ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی رہے ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، تجھے دل دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخے سے بالے کر۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک زندگی ہے۔ اللهم صل على میرے عزیز بھائیو، یہ میرا پہلا پیغام تھا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے
مزہ آئے گا. اور زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، یہ تو جینے کا جہان ہی نہیں ہے. چل سو چل کا جہان ہے. ہم جائیں گے، دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. یہاں بازار آباد ہوں گے، پلازے بنتے رہیں گے، لوگ مہنگی گاڑیاں لے کر بیٹھتے رہیں گے، گھروں کے پینٹ کراتے رہیں گے، دنیا آباد رہے گی. ہم چلے جائیں گے. پیچھے آ کے دنیا میں میلے بھی لگ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ہم تو چلے گئے دنیا سے، اپنی آخرت بنا جائیں. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. بہن بھائی سب آ کے رویا کریں گے، عزیز و اقربا جان کھویا کریں گے، ہمیں آنسوؤں میں ڈبویا کریں گے، بڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا، تعلق جو دنیا سے جاتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. امیروں کے ڈیرے بھی گلزار ہوں گے، رئیسوں وزیروں کے دربار ہوں گے، اور اہل تماشا سے بازار ہوں گے. ہمارے لیے سب یہ بیکار ہوں گے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. غریب ہوں گے، غنی گھرانے بھی ہوں گے، دیس ہوگا مسافر خانے بھی ہوں گے، شادیاں ہوں گی شامیانے بھی ہوں گے، محفلیں ہوں گی آنے جانے بھی ہوں گے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اہل خرد ہوں گے، دیوانے بھی ہوں گے، بڑے فہیم ہوں گے، فرزانے بھی ہوں گے، عالی شان مکان ہوگا، سرور ہوگا، ٹھکانے بھی ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، آنے جانے بھی ہوں گے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. میرے عزیز بھائیو، یہ چل چلو کا جہان ہے، یہاں کوئی نہیں رہا. میرے آقا کے پاس فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے عش ما شئت، آئے ہے احبب من شئت. یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اللہ فرما رہا ہے جس سے دل چاہے محبت کرنے، فإنک مفارقہ، ایک دن فراق مقدر ہے، جانا تو پڑے گا یہاں سے. عش ما شئت فإنک میت. میرا حبیب، آپ جتنا رہنا چاہیں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن فإنک میت، ایک دن تو موت سے گزرنا ہوگا. لو کانت الدنیا تبقى لأحد، اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی کہ دنیا میں رہتا، لکان رسول اللہ احق بالبقاء، تو میرا حبیب ایسا تھا جو اس دنیا میں ہمیشہ رہتا. جب وہ بھی نہ رہے، میری کیا اوقات ہے، آپ کی کیا اوقات ہے. بڑے بڑے بادشاہ مر جاتے ہیں. یہ چل چلو ابو جعفر عباسی، خلیفہ ابو جعفر منصور بنو عباس کا دوسرا بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور ایسی بادشاہ بنو عباس میں اور کسی نے نہیں کی. اس کی موت کا وقت آیا، وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں جب دیکھا طبیعت خراب ہو گئی ہے، موت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. 20 سال حکومت کرنے والا، آخر میں اپنے خلیفہ مہدی کو بلایا، کاغذات حوالے کیے، ضروری نصیحتیں کی. اتنا بڑا بادشاہ جب دیکھا کہ سانس اکھڑنے لگا ہے، کاغذ گر گئے، زمین پہ ڈھلک گیا، سر آسمان کی طرف اٹھ گیا. اتنا بڑا بادشاہ جب ڈھلکا نیچے تو کہنے لگا الملک من لا یموت، بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کو موت نہ آئے. کہ ہم بھی کوئی بادشاہ ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ زندگی برائے بندگی ہے، یاد رکھ، باعث افغندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ. رہنے کا جہان نہیں ہے. مال و منصب بھی اگر پایا تو کیا، مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، مکان عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. یہ راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. چلے جانے کا جہان ہے. یہاں اور لوگ رہتے تھے، یہ جن کی دکانیں ہیں یہ کسی اور کی تھی پہلے، اب ہمارے نام میں ٹرانسفر ہوئی پڑی ہیں. یہ کل کسی اور کے نام ہوں گی. یہ زمین جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ کل کسی اور کے نام تھی، پھر کل کسی اور کے نام ہو جائے گی. زمینیں ہماری نہیں ہیں، ہماری نہیں ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تن کا کپڑا بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایمان ہے، ہمارا تو صرف عمل صالح ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا.
اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ اللہ کی توحید سینوں میں بستی ہو، عشق مصطفیٰ سینوں میں مچلتا ہو، صحابہ اہل بیت کی محبت ہو، شریعت کا پابند ہو، کوئی بات خدا بھی ملا، مثال صنم بھی ادھر کے بھی رہے ادھر کے بھی رہے۔ اور اگر زندگی سے دین نکل گیا، میرے عزیز بھائیوں میں آپ کو درد بیان کر رہا ہوں، اگر زندگی سے دین نکل گیا یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جلاد چلے گا بنجارا، یہ سب یہیں رہ جائے گا، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کر جاؤں میں بھی اور آپ بھی، اللہ کے نبی کا عشق سینے میں بسا جاؤں، یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ قبر میں انسان جائے گا، لوگ کی حدیث ہے، یاتی ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیجلسانی، آ کر اٹھا دیتے ہیں، بیٹھ جاتا ہے، پوچھتے ہیں من ربک، رب کون ہے؟ زندگی میں تو بہنوں کی جائیدادیں کہیں کہ پلتا تو یہاں سے ہوں، لوگوں کے پیسے دبائے، قرضے نہیں دیے، پلتا تو یہاں سے ہوں، رشوتیں لی، سود لیے، ناجائز آمدنیاں اکٹھی کی، پیسے سے پلتا تھا، اس کو کہاں رب پالتا تھا؟ تو یہ باوجود جواب جاننے کے کہ میرا رب اللہ ہے، وہاں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کون ہے رب۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں کی زمینیں نہیں پالتی، کسی بہن کی ایک بلشت بھی نہ کھانا، چھوٹے بھائیوں کی جائیدادیں نہ کھانا، کسی کا مرنا نہ لینا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، من غصب شبرا من الارض، ایک اٹھ زمین دی، اگر کوئی کسی کی ایک بلشت زمین دبا لیتا ہے، ایک بلشت، طوقہ اللہ یوم القیامت سبع اراضین، اللہ اس ایک بلشت کو 7 زمینوں تک لے جا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا اور کہے گا اٹھا اس کو، جہاں مرنے کھائے پڑے ہوں، جہاں مربے کھائے پڑے ہوں، وگے کھائے پڑے ہوں، ایکڑ کھائے پڑے ہوں، وہاں کیا ہوگا؟ نہیں اٹھا سکے گا، مرنے کو آ جائے گا۔ لیکن الموت لیس لہ حیات، آج موت کو بھی موت ہے، مرنا نہیں ہے، تکلیف ہوگی، مرنا نہیں ہوگا۔ اللہ میرے عزیز بھائیو، وہاں مرنا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، مرنا نہیں ہوگا، کسی کا حق نہ دبائیں۔ دوسرا وہ کہے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر زندگی دین کے مطابق تھی کہے دینیت اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر زندگی دین کے مطابق نہ ہوئی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تیسرا سوال ہوگا میرے آقا کی شکل مبارک، وجہ مبارک، آپ کی صورت مبارکہ سامنے لگ جائے گی۔ کہا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخصیت کون ہے؟ وہاں سر سے پاؤں تک نقشہ اور ہے، یہاں اگر نقشہ اور ہو گیا تو کہے گا امتی ہو کر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی دکھ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی دکھ ہے میرے سرکار سامنے ہوں اور میں امتی ہو کر کہوں کہ میں نہیں جانتا ان کو۔ نہیں میرے بھائیوں، چند روز کی زندگی ہے، گزر جانا ہے، قبر دور نہیں ہے، قبر دور نہیں ہے، مرنے کی دیر ہے، ذرا لمحہ قبر ہے۔ بہت ساروں کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، سب پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دم ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چل سو چل کا جہان ہے میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر جاؤ، میں بھی راضی، اللہ
तौहीद सीनों में बसा जो कि वो करता धरता है, उसके बराबर कोई हस्ती नहीं है, उसके बराबर कोई हस्ती नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। ये तौहीद सीनों में बसती हो, इश्क मुस्तफा सीनों में मचलता हो, नबी पर वारी वारी हम जाते हों। एक सहाबी है, कहने लगे या रसूल अल्लाह क़यामत कब होगी? आपने फरमाया क्या तैयार कर रखा है? कहने लगा या रसूल अल्लाह बस ये फर्ज नमाजें रोजे हैं, लंबी कोई बातें नहीं है। आपने खुशखबरी दी। कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह फर्ज नमाजें फर्ज रोजे हैं और कुछ नहीं, बस एक बात है, मेरे दिल में इश्क मुस्तफा है। तो आपने फरमाया अंत मा मन अहबब, जिसके साथ मोहब्बत की हशर भी उन्हीं के साथ होगा। आका की मोहब्बत सीने में हो। हम गुलाम मुस्तफा हैं, हम आशिक मुस्तफा हैं, हम गुलाम मुस्तफा हैं। गुलामी हमारे लिए ताज है, मेरे आका के नालैन हमारे सर के ताज हैं। सीने में मोहब्बत मचलती हो। सारे जहान को जिंदगी मेरे नबी की वजह से मिली, ये जहां मेरे आका की वजह से बनी। आप ना होते दुनिया भी ना बनती, आप ऐ दुनिया बनी है। ये जमीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। इसको जहां को चलना यहाँ से मिला है, और कहां से मिला है? मैं रोह अनवर को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का कि शब्बे गम में ढलना सीखा। बड़ा खुश नसीब हूं मैं, मेरी खुश नसीबी देखो, शाह अंबिया के टुकड़ों पे है मैंने पलना सीखा। मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफा है। मेरी जात ने है सदा नबी से संभलना सीखा। ये दिल बड़ा बेहस्ता कभी नहीं ये तड़पा, सुनी नात जब नबी की तो ये दिल मचलना सीखा। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको, लिया नाम जब नबी का तो खुदा से मिलना सीखा। नबी की हस्ती सब कुछ है, उसकी गुलामी सब कुछ है, उसके दर पे आकर वहीं ढेर हो जाना सब कुछ है। सहाबा तो हकीकी तौर पर ढेर हो गए। अम्मी आयशा के पास से खातून आई, कहने लगी दूर से आई हूँ, आका को मिलने आई हूँ, कहा ज़ियारत करा दो। कहने लगी बीबी वो तो फौत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। अम्मी आयशा का कमरा वही है जहाँ मेरे आका की कब्र मुबारक है। सामने पर्दा रखा हुआ था, तो अम्मी आयशा को कहा उस अम्मा ने, अच्छा अम्मा मुझे कब्र ही दिखला दो। तो उन्होंने ऐसे पर्दा सिरकाया, सामने आका की कब्र थी। वो बूढ़ी अम्मा जाती है, कब्र के पास बैठ जाती है, फिर देखना शुरू हो जाती है, फिर सिसकियां भरना शुरू हो जाती है, फिर दुख दर्द उभरते उभरते इतना आता है कि आह भरती है और जान निकल जाती है। ये इश्क मुस्तफा है। ये फर्ज मोहब्बत उसने अदा किया था। ये फर्ज है मेरे अजीज भाइयों, हमारे दिलों में आज इश्क मुस्तफा। हम किसके साथ बेवफाई कर रहे हैं? जो हमारे लिए पत्थर खाता रहा, हमारे लिए पत्थर खाता रहा। ताइफ के मकाम पर आप गए, पत्थर मारे आपको, लहू-ए-हान हो गए, जूते से चपक चपक की आवाज आने लगी। जिसके एक कतरे पसीना पर मेरा रब पूरी कायनात कुर्बान कर दे, उसके जिस्म से खून बह रहा है। आप आए और आके बाग में ठहरे। 1 महीने तक आप बिस्तर पे सही सो नहीं सके, जो आपको पीछे से पत्थर लगे हैं। और उस वक्त फरिश्ता आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है, अगर आप कहें तो मैं ये पहाड़ दोनों तैफ के मिलाकर इनको मट्टी सुआ कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैं इसलिए नहीं आया। अर्जु युखरिज अल्लाह मिन अस्लाबिहिम मैं यअबुदुल्लाह वहदहु वला युशरिक बिही शैया। मैं कहता हूं इनको कुछ ना कर, हो सकता है इनकी नस्ल में से कोई निकले, कलमा पढ़ता हो, मेरे दीन को फैला दे। आज मेरा और आपका कलमा उस मोहम्मद बिन कासिम का मरहून मिन्नत है जो ताइफ से आया था, और ये मोहम्मद बिन कासिम मेरे आका की दुआ का मरहून मिन्नत है, जो पत्थर खाकर भी दो पत्थरों को मिलाने की दुआ न दे गया, जो ये कह गया कुछ ना करो मेरी उम्मत है। आपको ताइफ में उन्होंने आकर खुदा आया, उसने आकर यहाँ आप पर वार किया, और यहाँ खुद आपने पहनी थी लोहे की टोपी, उसकी कड़ियां यहाँ घुस गई, आका के चेहरे में घुस गई। और हजरत अबू बकर है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, उन्होंने आकर आराम से खींची, आका के चेहरे से खून बह रहा था। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दें। मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, कहा अल्लाहुम्मा अग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मैं बददुआ नहीं करता, मेरी कौम को बख्शिश अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो मेरे भाइयों, अपना खून बहाकर भी हमारे लिए दुआएं कर गया, हम उसी से बेवफाई करने चले हैं। फर्ज मोहब्बत तो ये था, आपका इश्क सीनों में होता, मदीने जाने के शौक सीनों में उभरते, आका
جدا کر نہ سکے ہم، میرے محبوب تجھ سے وفا کر نہ سکے ہم۔ پیروی بیٹھ گئے جو تیرے کوچے میں، پھر نہ اٹھے، پیروی باد صبا کر نہ سکے ہم۔ پھر زندہ ہی چلے اے در یار سے کیفی، ایک فرض محبت بھی ادا کر نہ سکے ہم۔ عشق محبت میں جینا، عشق مصطفیٰ میں جینا، عشق مصطفیٰ میں مرنا، یہی حیات ہے۔ اور اصل عشق یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ یہ بھی جذبہ ہو کہ میں آپ کے زمانے میں ہوتا، آپ کی نوکریاں کرتا، آپ کی خدمتیں کرتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر میں کیا سے کیا ہوا ہوتا۔ وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میری زندگی وہی اس زمانے میں ہوتی جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ کہ اگر میں سوچتا ہوں تب جنم لیتا، جانے پھر میں کیا سے کیا ہوا ہوتا۔ میں چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا۔ پانی ہوتا میں وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا۔ سادی زبان کے اشعار ہیں لیکن عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ عشق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کٹورا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا۔ پیڑ ہوتا میں کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا۔ تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا سا رستہ ہوتا۔ خواب ہوتا میں تیری گلیوں کا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا۔ قطرہ ہوتا میں تیرے آنسو کا، غم امت میں ڈھلک گیا ہوتا۔ توحید سینوں میں بستی ہو، عشق مصطفیٰ سینوں میں مچلتا ہو، موت کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہوں، یہی کامیابی ہے۔ اور اصل عشق مصطفیٰ یہ ہے، زبان پہ عشق مصطفیٰ ہو، اللہ کے نبی کے گن گائیں، نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، اور اپنے نبی کی تعریفیں کریں اور نہ تعریفیں سنیں۔ بچوں کے نام کے ساتھ محمد لگائیں، احمد لگائیں، حسن لگائیں، حسین لگائیں۔ آقا کی تعریف کرتے ہوں، آقا کی اولاد کی ہم تعریف کرتے ہوں، آقا کے صحابہ کی ہم تعریف کرتے ہوں۔ زبان پہ یہ ہو اور زندگی سر سے لے کر پاؤں تک عشق مصطفیٰ میں ڈھلی ہوئی ہو۔ یہ اصل عشق مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی کی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ مقصود حیات ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکا میرے بھائیوں پھر کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ کے نبی کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے کہ جیسے میرے نبی کر کے گئے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ایک چراغ دے کر گئے جس کو اٹھا کر ہم دنیا میں چلا کریں گے۔ میرے نبی نے ہمیں سکھایا تم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ ابو داؤد کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے والد ہوتا ہے۔ والد ایک ایک بات سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایک بات سمجھا کر جا رہا ہوں، اس کو قابو کیے رکھنا۔ اور میرا نبی ہے کہ دشمنوں نے ان پر حملے کیے، میرے نبی کا جب وقت آیا تو آپ نے مثالی نمونے قائم کیے۔ فتح مکہ ہے، میرے نبی کا مارکہ ہو رہا ہے فتح مکہ کا، لمبا واقعہ ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں آپ اس کے ایک مرکزی عنوان سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ نے اکثر بے وفائی کی، بدعتی کی، معاہدہ توڑ دیا، گویا کہ دعوت دی کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جنگ کرنی ہے تو کر لو۔ میرے نبی نے صحابہ کو پیغام دیا، کہا تیاری کرو، مکہ جانا ہے جنگ کے لیے۔ مشرکین مکہ سے مکہ بھرا ہوا تھا۔ یہ میرا وہ نبی ہے جب 13 سال وہاں رہا اعلان نبوت کے بعد، اس پر پتھر ڈال ڈال کر آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہ وہ نبی ہے جس پر اوجھڑیاں پھینک دی گئیں۔ یہ وہ نبی ہے، آپ بیٹھے تھے وہاں مینا کے اندر، ابھی 13 سال مکی زندگی میں آپ مینا میں بیٹھے تھے اونٹنی کے اوپر، آپ نے ایک قبیلے کو دعوت دی، اٹھ کر آپ اونٹنی پر بیٹھے، آپ اٹھ کر آگے جانے لگے تو ایک مکی نے آ کر زور سے اونٹنی کو دھکا دیا، میرے آقا نیچے گر گئے۔ اتنی بڑی ہستی جس کے لیے کائنات بنی ہے، اس کو مکے والے اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ مہمان جیسی حالت کر دیں آپ کی اور آپ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ میرا نبی یوں سسک سسک کر ان کے درد سہ سہ کر 13 سال بعد ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا ہے۔ 8 سال وہاں رہے تو وہاں پھر مشرکین مکہ پیچھے بدر میں پہنچے ہوئے ہیں، احد میں پہنچے ہوئے ہیں، خیبر میں پہنچے ہوئے ہیں، خندق میں تو ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر ایک دفعہ مدینہ کی جڑ اکھیڑنے پہنچ گیا تھا کہ آج خالی واپس نہیں آئیں گے، محمد کی جڑ اکھاڑ کر واپس آئیں گے۔ میرے نبی کے پاس 3,2900 صحابہ خندق میں، اور ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آیا ہے۔ میرے نبی بھوکے، پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے، اور یہ میرے نبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب میرا نبی آ رہا ہے مکہ فتح کرنے، اور آپ جب آئے ہیں، جب آپ پہنچے مرو زہران میں، وہاں آپ نے رات کو پڑاؤ ڈالا،
دن ہو چکا تھا. آپ وہاں پہنچتے ہیں. منگل کی جگہ مرو زہران میں تھے. جب آپ تنعیم میں پہنچے تو بدھ کا دن ہو چکا تھا. تنعیم یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ سے احرام لوگ باندھنے جاتے ہیں. یہاں آپ پہنچ چکے تھے تو آپ نے لشکر کی تقسیم فرمائی. آپ نے لشکر تقسیم کر کے بھیج دیا کہ تم فلاں جگہ سے دو گے. خالد بن ولید کو کہا کہ تم مصرع کی طرف سے آؤ, قدئی کی طرف سے. اور حضرت زبیر بن عوام کو کہا جنت المالا کی طرف سے آؤ. ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ پیدل چلو شمالی طرف سے. آپ نے ساری سائڈیں کور کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیج دیے. اور وہاں جا کر پھر تھوڑی بہت مٹ بھیڑ بھی ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا. موقع ملا پھر کبھی سناؤں گا, لیکن میں اس کی مرکزی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر میرے نبی وہاں داخل ہوتے ہیں. مکہ رام ہو چکا ہے, آپ کے ماتحت آ چکا ہے, وہ سب اپنا اسلحہ ڈال چکے ہیں اور آپ کے لیے گویا کہ بیٹھ چکے ہیں. جو حکم فرمائے ہم تیار ہیں, ہم شکست مان چکے ہیں. اب میرا نبی فاتحانہ داخل ہوتا ہے. اب 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. جنت المالا کے پاس آپ کا خیمہ تھا. آپ وہاں سے نکلے جہاں آپ کی پیدائش والی جگہ ہے, موجودہ وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے. آپ وہاں سے گزرے. ابو جہل کے گھر کے قریب سے ہوتے ہوئے صفا مروہ پہاڑی کے درمیان ایک دروازہ ہے, ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے باب السلام. آپ یہاں سے داخل ہوئے اور حرم شریف میں آئے. جب آپ وہاں اپنی پیدائش والی جائے ولادت سے گزرے ہیں, آپ کے دائیں پہ ہجوم ہے انصار کا, مہاجرین کا. تلواریں لی ہوئی ہیں, اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. میرا نبی ایک فاتح کی حیثیت سے آج مکہ میں داخل ہو رہا ہے. حرم شریف کے اندر سارے مشرکین مکہ مجرم بن کر جمع ہو چکے ہیں. یہ وہ نبی ہے جس پر 21 سال زیادتیاں کی گئیں, 13 سال مکہ کی, 8 سال مدینہ کی, اور جس کے اوپر اوجھڑیاں پھینکی گئیں, جس کو پتھر مارے گئے, جس کے قتل کے منصوبے بنائے گئے, جس کو اونٹنے سے نیچے گرایا گیا. آج آپ پکڑ کے داخل ہوتے. جب آپ باب السلام سے داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ طور پر, تو حدیثوں میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, میرے آقا کا سر جھک چکا تھا. آپ کی داڑھی مبارک کے بال اونٹ کی پالان کو لگ رہے تھے. عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہوئے ہیں. آپ بیت اللہ ہے, اندر بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے, پھر باہر نکلے. مختصر یہ کہ آپ جب باہر نکلے, آپ نے وہ دونوں کیواڑ پکڑ لیے بیت اللہ کے دروازے کے ایسے. فَأَخَذَ بِعِذَادَتَيْ الْبَابِ, دونوں دروازے کے ایسے, دروازوں کے کیواڑ پکڑ کر سامنے مشرک سارے جمع ہیں, مجرم جمع ہیں. آپ نے فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم, تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا کروں گا. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں کھوپڑیاں اڑا دیتے ہیں. چنگیز خان کا بیٹا تھا چغتائی خان, شام کی جنگ ہو رہی تھی, بامیان علاقہ فتح کر رہے تھے. چغتائی خان خیمے میں بیٹھا تھا, اس کے بیٹے کی لاش سامنے لگی کہ کسی نے آپ کا بیٹا قتل کر دیا ہے فوج کے اندر. غصے میں بفر کیا, باہر نکلا اور کہا کہ آپ ایک چیز پہ زندہ نہ چھوڑو. اتنا غصہ آیا اس کو, فاتح بن کر بامیان میں داخل ہوا چغتائی خان. اس نے کہا پورے بامیان میں ایک زیرو چیز بھی نظر نہ آئے, کتے بلی بھی اس نے ذبح کرا دیے غصے میں آ کر کہ آج میں فاتح ہوں. اور یہاں تک کہا کہ عورت حمل والی ہے, پیٹ چیر دو, اس میں سے بچہ نکالو اور اس بچے کی گردن پہ تلوار چلا دو. یہ فاتح کا عالم ہوتا ہے. اس ملک پر جب فاتحانہ داخل ہو, جب اس پر ظلم ہو, ایک ظلم ہوا ہے. میرا آقا تو ساری زندگی سے سکتا رہا, اور جب آپ داخل ہوئے دروازے پکڑے ہوئے, آپ نے کہا کیا سمجھتے ہو کیا کروں گا. پھر آپ نے فرمایا ہے آج میرا نبی بولا ہے, آج رحمت للعالمین بولا ہے, آج عفو درگزر والا بولا ہے, آج ہمیں سبق دے گیا ہے. غصوں کو لگام دینا, غصوں کو لگام دینا, لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا, معاف کرنا سیکھنا. آپ نے فرمایا آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا. پھر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اے اہل مکہ میں آج تمہیں ایک حرف بھی نہیں کہتا. اذهبوا فانتم الطلقاء, جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے, اذن عام ہے معافی کا. ہے ساری زندگی میرے بھائیوں سہتا رہا, تکلیفیں سہتا رہا. جب آپ کا بس چلا کہ میں نے معاف کر دیا ہے. میں نے یہاں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کہ میرے ہتھیں آگے نا بس سے نا میرا واسطہ لگا رہے ایک دفعہ. میرے نبی تو فاتحانہ داخل ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھو, سنت نبی ہے. من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ, جو آدمی اختیارات کے باوجود معاف کر دے. آپ کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا, ماموں چاچو سے جھگڑا ہو گیا, کسی رشتہ دار سے انبن ہو گئی, سسر سے انبن ہو گئی, جب آپ کا بس چلے تو پھر اس کے ساتھ نرم رویہ رکھنا, معاف کر دینا. پھر کیا ہوگا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اگر معاف نہیں, ہمارے ہاں اتنے جھگڑے ہیں رشتہ داروں کے,
بھائی بھائی کی شادی پر نہیں جاتا، بھائی بہن کے ہاں کوئی تقریب ہو وہاں نہیں جاتا، ماموں بھانجا آپس میں نہیں بولتے، چچا بھتیجا آپس میں نہیں بولتے۔ ظلم تو یہاں ہے، بیٹا باپ سے لڑا کھڑا ہے۔ ظلم تو یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اپنے باپ کو برے لفظوں سے یاد کر رہا تھا اس بات کے اوپر کہ بے باپ نے 1 بیگھہ زمین ایک بیٹے کو زیادہ دے دی، اس پر باپ سے لڑ رہا تھا۔ اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں، لوگ بیٹے کو پکڑ رہے ہیں، اچھل اچھل کے باپ کی طرف جا رہا ہے۔ قیامت نہ ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں بھائی بھائی سے لڑا پڑا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجشیں ہیں۔ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، سارے نال ساندانے نے کیتا، رشتہ کتانے نے یہ کوئی لڑنے کی چیزیں ہیں؟ سب کو سجانے نے شادی دے، اساں گئے سے ساری عزت نہیں کیتی، سب کو روٹی بھاجی چنگی نہیں دیتی۔ یہ حالت ہے پیے کہ بھاجی جو دیتا نے موٹا کانا، افسوس ہے یہ تنزل کا عالم کا شور اور اتنے صاحب کا ٹرنے دے ہوتے ہیں۔ بھائی سالن ختم ہو گیا تھا، لڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ آپ سے کہہ بھی دے چلا جا میرے در سے، دوبارہ نہ آنا، پھر بھی کہنا ہمارے دروازے کھلے ہیں، جب بھی آنا چاہو آ جانا۔ یہ میرے آقا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی مدینہ میں، میرے آقا سے بڑا کون تھا؟ مدینہ میں شادی ہوئی، کچھ دن بعد مسجد نبی میں آئے، جہاں سرخ نشان زرد نشان تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ تو خوشبو کا نشان تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار، شادی کر لی ہے میں نے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کتنا مہر دیا؟ انہوں نے کہا اتنا مہر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ بھی کر لینا۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن شادی تھی کہ سب کو سکے کو نہیں، سب کو پتے کو نہیں، باروں باروں، بس سارے تیرے رستے جدا جدا۔ یہ تو کوئی بات نہیں میرے عزیز بھائیو۔ وہاں شادی ہو رہی، مدینہ پورا مدینہ اتنا تھا میرے نبی کے زمانے میں جتنا موجودہ مسجد نبوی ہے، یہ ٹوٹل مدینہ تھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ ٹوٹل مدینہ تھا، چھوٹا سا کچھ علاقہ ہے۔ شادی ہوگی، میرے نبی کو علم بھی نہیں ہے، بلایا بھی نہیں، کوئی رنجش نہیں، کسی سے نہ روٹھا کرو، کسی سے نہ ناراض ہوا کرو، سب کے ساتھ صلح رکھو، سب کے ساتھ آنا جانا رکھو، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وصل الارحام تدخل الجنت بسلام، رشتہ داریاں جوڑ کر چلتے رہو، موت سے لے کر داخلہ جنت تک راستے میں کہیں پریشانی نہیں آئے گی، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہر رشتہ دار کے ساتھ جوڑ کر چلو، تمہاری کسی سے ان نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، بھلا اس کی طرف سے زیادتی ہو، بھلا اس کی طرف سے ظلم ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ آپ نے اعمال بتائے، آپ نے فرمایا الفی علی ذی الرحم الظالم، تیرا وہ رشتہ دار جو تیرے اوپر ظلم ڈھاتا ہو اس کے ساتھ مہربان ہو کر چلنا جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ ساتھ تصبو کوڑا منیان دے، اور یہ تو سارے کہتے ہیں، اگر آپ جھوٹے ہوں آپ نیچے لگیں گے، یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ غلطی اگلے کی آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا ہے، غلطی اگلے کی آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسا بہن برا ہے، کمال تو یہ ہے۔ اگلے شادی تے مناون آئے بیٹھے ہونے، یہ تانے دی گلے دی لسٹ بنائی بیٹھا ہوں، جیسے میں نہیں منیدا، میں نہیں آدھا تارے کرو۔ حدیث سنو، میرے آقا نے فرمایا من اتاہ اخوہ متنصلا، جس آدمی کے پاس اس کا بھائی چل کر آ گیا معافی مانگنے، چل کر آ گیا معافی مانگ، بس کرو، صلح کرو، سرکار نے فرمائے فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، جیدہ درد ٹر اے معاف کر رہی بھامے او قصور وارے بھامے بے قصور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے بھامے او قصور وارے بھامے بے قصور ہے، درد ٹر اے معاف کر رہی، اگر معاف نہ کیتا آج اٹھی من بس اتھو ون، یہ چیز سریعہ ہے۔ فرعون دی گردانے چودھری بنا بیٹھے، خان صاحب بنا بیٹھے، ملک بنا بیٹھے، آج بڑا بنا بیٹھے، سرکار نے فرمایا اگر درد ٹر کے آئے معاف نہیں کیتا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْض، قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب کو نہ تھی، بس بل جہنم نصیب تھی۔ تاکہ کو دنیا کے میرے منہ کا خیال نہیں آیا، میں تو کو آکھیا ہی تیرے درد ٹر آوی با جھکا تھی ممی، تاکہ کو تاکہ میں نظر نہیں آیا ہوں، تو میں کو نظر نہیں آتا، بس ایو کو جاندی ہے۔ میرے عزیز بھائیو غصوں کو لگام دیں، غصوں کو لگام دیں، جب کوئی طرف پہ آجے معاف کر دیں، سب کو معاف کریں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قرآن فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو اللہ معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرو۔ بیوی معافی پیر پکڑی پہ ہوندی بیچاری، وہ پیر نہ لگا رہا چل اٹھی سونا ڈٹھا پہ ہوندے، سس ڈٹھی پہ ہوندے۔ بھائی فرعون بڑے بیٹھے سے، نمرود بڑے بیٹھے سے، کوئی حد تھی کیے، وہ پیرے دے ڈٹھے پن، وہ میرے چٹے والوں کو دیکھ چاہتے، بس پاسی جو کچھ ہوندی۔ قرآن چاہ کے آنے دے، چوم کے سائد رہتے جاتے بجو ایک چمڑا سے تک نہ نہیں دیتا۔
آنے کہ آگے کو ایک چاہ کر کیا مدرے ہیں کو ایک سی چاہ یہ آکھا آنے یہ کہنا نے آگے کہ چون دانا ہے چون دا تو پہلے بھی ہمیں چون کہے کہ مدد رکھ سی سب کو نہ قرآن دا حیاء ہے نہ نبی سنے دا حیاء ہے سب کو نہ حوض کوثر کی ضرورت ہے اصلا نمی مخلوق ہیں جائے جنت کو پکی ٹکٹ کٹائی ہوئے سے میرے عزیز بھائیو مر جانا ہے مر جانا بڑے بڑے تھا خان ہیں بڑے بڑے ملک چودھری ہیں مان کی سنا میں قبرستان دیکھو قبر کھٹ کے دیکھو تو شاید بھجا بھی نہ ملن کہ نہیں او ہم کے کچی اسکری ہے ہم ٹور دے ہم تا دھڑک لگتی ہے زمین تے کار دے بانے ہم تا دروازہ کو بیا کو لیندہ ہے سینہ تن کے بانے ہم کوئی ملن آوے تا بس سے پرتے کر چھوڑے ہیں علماء کو جانتے ہیں کون وہ جیرے آدھے میں کو جانتے ہیں کون مان کے قبر تا دیکھو کوئی کچھ نہیں ہے جھک جانا سب کچھ ہے مٹ جانا سب کچھ ہے صلح کر لینا سب کچھ ہے محمد مسعود بن محمد حمزانی اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کے پاس جب کوئی آ جاتا غلطی کسی سے ہو جاتی معافی مانگنے آ جاتا تو ان کا ایک ہی دستور تھا وہ جیسے معافی مانگنے آتا بات کرنے لگتا کہتا الماضی لا یوز کر کہتا جو ہوا سو ہوا بس چھوڑو کوئی بات نہیں پھر جب بھی کوئی معافی مانگنے آتا تو وہ معافی مانگنے نہ دیتے پہلے ہمیں معاف کر دیتے کہتے جو ہوا بس الماضی لا یوز کر جو ہوا سو ہوا چھوڑو بس کافی ہو گیا جو بھی آتا تو ان کا یہ تقیہ کلام بن گیا تھا ہر ایک کو یہی کہتے تھے اب سینے پہ پتھر رکھنے پڑتے ہیں یہ کہنے کے لیے آسان نہیں ہے کیا اگلا زیادہ نہیں بیٹھے پڑھلا زیادہ تو کون تا نہ دے میری دی بہن ماں پڑی ودے اور میں اچھا سے جی ٹھیک ہے اچھا سے جی کوئی حرج نہیں ایسا بھیڑ گرا ہے یہ آکن کوئی سوکھ ہے جیرے دے آنکھ سو پتہ لگ سی لیکن اگر آنکھ میں سو سرکار دے ہاتھوں حوض کوثر نصیب تھی سی حوض کوثر تا پانی نصیب تھی سی جنت دروازے کھل سن رب اپنے غصے چھوسی کا معاف کرتے سی حدیث من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یعمل اسرا اللہ قیامت نے جلال چھوسی انسان جرا دنیا چ لوگوں کو معاف کرنے دا سی رب کو معاف کر دے سی آج کڑوے گھٹ پی گینو اسا یقین راضی ہیں کہنے لگا آمن منن صدا بند کوئی نہیں اسا کہنن کانی بھیڑے ودے کوئی ایک رس بولے معاف کر دے صدا تو کا تمیا معاف کیتے سے بانے دل تے پتھر رکھی بیٹھے ہیں تو آپ کو جنت مبارک ہو تو میں قصہ سنا رہا تھا مسعود بن محمد حمزانی جو بھی ان کے پاس آتا تو وہ کہتے الماضی لا یذکر جو ہو گیا سو ہو گیا چھوڑو ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا مسعود ما فعل اللہ بک اللہ نے کیا کیا ہے تیرے ساتھ تو کہنے لگے اللہ نے مجھے اوقفنی اللہ بین یدی اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تو میں کانپ گیا اللہ نے کہا یا مسعود میں کانپ گیا اللہ نے جب مجھے دیکھ کر میری طرف بولا تو اللہ نے کہا مسعود الماضی لا یذکر جو ہو گیا سو ہو گیا چھوڑو فانطلقوا به الى الجنہ اسے جنت میں لے جاؤ بس اتنا ہوتا ہے میرے بھائیو معاف کرنا سیکھو سینہ رکھو بڑا اگلا تیر چلے بولوں کے ماں بہن ہتر چھوڑے کوئی بات نہیں سینہ بڑا رکھو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں زخم پہ زخم کھا کے جی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہم نے اللہ سے عشق کیا ہے ہم اس کے لیے سب کچھ سہیں گے سب کچھ برداشت کریں گے لیکن سب کے ساتھ چلتے رہیں گے تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے اپنا اپنا فرض کا دونوں ادا کرتے رہے وہ اس کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے کہتے بس یہ کو جانتے میں منگا باتی کھانا جانا تیرے گھر دانے گھننا یہ باتیں تو سب کو آتی ہیں یہ تو ہر ایک کو ہیں یعنی بھائی چاٹ ماری ڈیکسا یہ تو باتیں سب کو آتی ہیں اس کو پچھا میں ساری سو ایسا ہی نہیں میاں بھرائی سے سوتری سے چاچے ماما بڑے دے سے اچھا میاں مسلمان بھرائی سے کوئی گالی بس میں معافی مانگ رہا اور پڑھے آدمی میں معافی مانگ چاہتے ہیں تو کو میرے در تک ٹورا میں کیوں ٹور کے بنا او کو وید کا سکتے ہیں او کو ٹور کیا میرا قصور ہے وہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ کیا کرے نا سرکار دی حدیث لیس الواصل بالمقاصی فرمایا جرا ادلا بدلے دے حساب رکھی ودے برابر سرابر دا میں جی میں او اساؤں میں فرمایا اے کوئی چنگا کہیں نہ اے رشتہ داریاں جوڑی ودے تنا جنہ درستے کھلے دا ودے سرکار نے فرمایا بخاری دی سے ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها حدیثاں سننا بیٹھا سرکار نے فرمایا جنت او ودا کھلے دے رشتہ داری تو او ودا کھلے دے جب کو دھکے نہیں دے ودے رشتہ دار پرے تھی او بکدا ودے حدیث سے اذا قطعت رحمه وصلها رشتہ دار دھکے نہیں دے ودن چل چل پرے تھی شادی خوشی دے نامی پیا اے بکدا ودے آدمیاں سکے سے گرائے سے جوڑتوں سرکار نے فرمایا رشتہ داری جوڑی ودے تدخل الجنت بسلام لہذا قیامت دا ہو سی اے اللہ کو آسی اللہ عرش دے سائے تلے جانے سی سیدھی جنت پوچھے سی دنیا چ بڑے دکھ درد
پی کے آیا ہے. کوئی سوکھ ہے رشتہ دار میں ٹرنا آسان نال ہر ایک کو معاف کرنے میں کہیں نال جھیڑا کوئی نہیں. ایک گیٹ دے پیچھے مدور سا کیا ہے اگر مرنے وگے بھی آویں تو بندوق نہ چلائے جھیڑے نہ کرائے چپ کر کے پستی ہٹ جائے. اگر تھوڑا کو مل دی ہے زمین تھوڑا کو مل جائے تھوڑا حق جھیڑے نہ آدھنا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ٹیڑھیوں سے نکلتا ہے ٹیڑھیوں سے نہ نکلتا سیدھیوں سے نکلے نکال لینا نہ نکلے نہ نکلنا پیچھے ہٹ جانا چھوڑ دینا پلاٹ بیگھا مرلہ ایکڑ سب چھوڑ دینا. کیا ہوگا؟ سرکار کی حدیث آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا ہے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے لڑ جھگڑ کے چیز مل سکتی ہے خان ملک چودھری پڑے تو مل سکتی ہے سیدھے طریقے نہیں مل سکتی اور جھیڑا ہو سی. فرمایا جھیڑا نہیں سیکھتا ایسے میاں سب کے سے رشتہ دار سے بڑھتا نہیں جھیڑا نہیں سیکھتا پستے بلیا. سرکار نے فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا حق تے ہون دے باوجود جھیڑا نہیں سیکھتا چپ کر کے پستے لگائے کہ میں محمد مصطفی زامنہ دہاڑے قیامت جنت دا محل گنا کے دے زمین چھوڑ گئے عذاب تے چنا جائے زمین چھوڑ گئے گھر کو ستے جنا گھسی پے زمین چھوڑ گئے رشتہ دار نہ ڈانگا نہ چلائے سارے پاسے ڈانگا چل ایک آئے کوہاڑا چاہتی ہے اے جڑا منہ میں پیا بندوق چاہتی بدا ہے پانی دے وارا ہی جڑا لگے بس اون کوہاڑی کڈی پرلے بندوق کھول لیتی ہے لگے اتھائی ہو رشتہ گئے فوت سے گئے زمین اتھائی پئی تھی بعد صلح تھی تے ایک مربع زمین لے پئی کوئی حد ہوندی ہے جڑے میاں کڑی کوہاڑی آدمی کوئی بات پانی لانا نا تو لا دے میں نہیں لینا ایہو مجھے جھیڑا نہیں ایہو مجھے جھیڑا وہاں کے پانی دی باری ساری ہے وہاں کے سادی وہاں کے اگلے منگل دیکھ سو دے دے کہندی باری ہے تیری باری ہے بس اگلا منگل تھا ایک کوہاڑا بنوا کے دے دھرو بڑا سا پرلا بندوق چاک کے راتی 12 بجے پانی کا بارہ ہے 12 کے وجہ یہ نکلی میں جھاڑی چو اگلی وہ آ گیا بس وہاں کے میں آ گیا ان دے کو کوہاڑی ان دے کو بندوق میں فائر کھول دیتے یہ تھئی لگے نوجوان دب روچ پیو نہ نہیں پیو دیکھ ڈڑ ہے چاہ کے نشتر چاہ کو جوان تھئی پیا رہ گئے 1.5 کا گلاس میں چھوٹا بال تے بھائی نال گیا میں بچا تو بھائی نے کو پوچھے کہ ایک گلاس کیوں رکھی پے اکسی ڈاکٹر نے پانی پیوڑ تو منع کیتے آدھی اچھا کو گلاس تے کھا لو چا کہ جی ہاں او جناب بس فوت سے گئے جان بندوق ماری ہو کراچی بھج گئے صلح تھی نہیں رہی کافی عرصے بعد صلح تھی مربع زمین دلیتے سے میرے بھائیوں میں آپ کو کیسے عرض کروں ہم کیوں غصے پینے والے نہیں بنتے غصہ پیو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو اللہ دنیا بھی بنے گا آخرت بھی بنے گا کسی سے جھگڑا نہ کرو سب کے ساتھ صلح رکھو حق ہے اپنا پیار سے مانگتے رہو محبت سے مانگتے رہو دے دے ٹھیک ہے نہ دے جھگڑا نہ کرو اللہ کے نبی ضامن ہے تمہیں جنت میں محل لے کر دیں گے جھگڑے ختم کر دو جھگڑے ختم کر دو رشتہ داروں کے ساتھ آنے جانے بند ہیں تو ختم کر دو صلح کر لو جو آدمی رشتہ دار کے ساتھ صلح کر کے چلتا ہے حدیث ہے یدفع عنہ میتۃ السوء اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں میرے نبی نے سب کو معاف کیا ہے ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی بیٹھے تھے سامنے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے تھے تو آپ نے تذکرہ کیا آپ نے فرمایا دو بھائی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے یعنی دو مسلمان بھائی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. ایک نے کہا کہ اے اللہ خذہ من مظلمتی اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیے تھے میرا بدلہ دلا دے. وہاں کا بدلہ تو نیکیاں دے کر دینی پڑتی ہیں ایک دوسرے کی نیکیاں اٹھا کر آپ کو دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کہے گا نہیں مجھے لے کر دو. ففاضت عینا رسول اللہ بالبکاء میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. فرمایا عمر وہ دن بڑا سخت ہوگا کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا کہے گا مجھے بدلہ دو بھائی ہے بھلا مجھے بدلہ دلو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع بصرک اپنا سر اوپر اٹھا وہ دیکھے گا اوپر کہے گا اللہ ارى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مقللة باللؤلؤ اے اللہ مجھے تو محلات نظر آ رہے جنت کے سونے کا محل چاندی کا محل ہیرے جواہرات کا محل اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں. خود پوچھے گا یا اللہ لأي نبی هذا او لأي صدیق هذا او لأي شہید هذا یا اللہ یہ کس کو ملے گا محل نبی کون سا ہے صدیق کون سا ہے وہ شہید کون سا ہے جس کے یہ محلات ہیں یہ کس کو ملے گا. اللہ فرمائے گا جو اس کے پیسے دے دے اسی کو مل جائے گا
جو اس کی قیمت دے دے اسی کو مل جائے گا. تو کہنے لگا یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انت تملک، تو دے سکتا ہے. تو وہ کیسے؟ کہ اس کی قیمت ہے بعفوک عن اخیک، اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے. اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے. جو معاف کر جائے یا بھائی کو، کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، رشتہ دار ہے، معاف کر جائے، جنت کے محلات مبارک ہوں. تو میرے عزیز بھائیو، لڑنا جھگڑنا بند کریں، صلح صفائی رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا ہے کہ ایک تو کیا 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 درد ہے، کیا کیا دکھ ہیں. میرے عزیز بھائیو، جڑے تھی میں نے آپ بیٹھا ہوندے تھیا رام کوئی کاپ تھی بیٹھا ہوندے اون دے بھرا دی شادی ایندا دا سارا ایندا دا کشے لگتا ایندا کیا درد ہے. بھرا دا ہوندا جندے کٹے کھیلیے بھجیے درکیے بھرا ہے بھجے کھیل دیاں آج اودی شادی کو روکی بیٹھے آدھے شادی دے نہ نہیں پئی. اگر سارا انہوں نے جھڑے تیرے پیو نال تیرے بھرا انہیں میں نے زیادتیاں کیتن اگر بنے تو واپس نہ بھی تے بیٹھی رہنا آپ نے پیو دے در تے بیٹھی رہنا. اتنا بھی غصہ ہوتا ہے. او بیٹھ کے روندی بیٹھی ہوندی اے مارو گیا تے ملک سا بڑا ہوندے اے مارو ہو جاندے او گھر روندی بیٹھی بیچاری چپ کر کے میرا بھرا پرندا پیا ہوسی برات آئی کھڑی ہوسی او چڑھدا پیا ہوسی کار تے او روندی بیٹھی اے خان بنیا ہوندے نہیں آنی تھی کیا کچھ کر کے دے. ظالم مرنا نہیں ہے، قبر نہیں آنی. کسی کی بیٹی پہ ظلم کرنے والا رب کی قدرت کو بھول گیا ہے. کل قیامت کے دن جب اس کا ہاتھ پڑے گا کیا کرے گا تو؟ آج کہو تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کوئی بات نہیں، یہ تمہاری بیٹی ہے لے جاؤ، میری طرف سے کوئی رنجش نہیں ہے، 10 دفعہ لے جاؤ، جب دل چاہے پہنچا دینا. ہم اپنے دل پہ پتھر رکھ کر سارے جہان کو معاف کریں گے، دن قیامت کے اللہ ہمیں معاف کرے گا. میرے عزیز بھائیو، جو در پہ چل کے آ جائے اسے معاف کر دینا. شادی خوشی پہ جانا آنا بند نہ کرنا، بند نہ کرنا، بند نہ کرنا. بھلا جو زیادتیاں کریں تم جاتے رہنا، تم بلاتے رہنا. بلے آپ کہاں ڈھاٹے ہونا نہیں آئے نہیں پولیسی بھیجا، آپ کہاں ڈھاٹے ہونا نہیں آیا کہیں جی ہتھوں بھیجو ایسے. اور نبی سونے کو عبد الرحمن بن عوف نے کہاں ڈھا دیتا ہی کوئی نہیں، اوتا ناراض کوئی نہیں تھا کہنا ہی میں اتو دیتے سی کھڑا. میرے عزیز بھائیو، بانے اتو بھی نہ دے آپ پچھوا رہو کہاں پچھوا رہو میاں اجازت ہے ٹور کے آؤں واقعا پرے تھی. اچھا میاں کوئی گا تیرا اجازت دے سو ٹور آسو اے نا اچھا والا ہر کوئی اپنا کر رکھے نا. مشکل سبق آپ کو بتا رہا ہوں لیکن قرآن سے بتا رہا ہوں، حدیث سے بتا رہا ہوں، میرے نبی کی زندگی سے بتا رہا ہوں. آپ اس کو کر دو، میں اس کو کر دوں، ہم اس کو کر جائیں. میں آپ کو منبر رسول پہ بیٹھ کر جنت کی ضمانت دیتا ہوں حدیثوں کی وجہ سے. تو آج سے میرے عزیز بھائیو یہ پیغام لے کر جاؤ، میں بھی لے کر جاؤں، آپ بھی. ہم کسی سے ناراض نہیں ہوں گے، ہم کسی سے نہیں روٹھیں گے، کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، سب رشتہ داروں سے جوڑ کر چلیں گے. جو ایک دفعہ معافی مانگنے کا بول بولے گا ہم کہیں گے الماضی لا یسکت.